الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی شہادت بہت بڑا عطیہ ہے تاریخ اسلام میں. اور پھر اسی مہینے کی یکم تاریخ کو فاروق اعظم کی شہادت. وہ شہادت بھی ایک تاریخی شہادت. آج تک فاروق اعظم جیسا جرنیل اسلام کو دوبارہ نصیب ہے. ایسا بہادر نڈر اور جرأت پیکر کا شہزادہ. ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہے. جو ہی محرم اور حرام شروع ہوتا ہے ماتم شروع ہو جاتا ہے. محمد حسین شروع ہو جاتا ہے. نامعلوم کیا کچھ نام دیا جاتا ہے. امام حسین شہید ہوئے. شہادت کے اعلیٰ منصب پر فیض ہوئے. اسی میدان کربلا میں 16 شہزادے جس کی رگوں میں حضور کا خون دوڑ رہا ہے. جن کی رگوں میں امام الانبیاء کے خون کا اثر تھا. نبی کے شہزادے تھے. نبی کا خاندان تھا. نبی کا کنبہ تھا. نبی کا قبیلہ تھا. نبی کی نسل تھی. نبی کی اولاد تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے چہیتے امام حسین اسی کارواں کے امیر تھے. شہادتیں پیش کر دی. جانیں قربان کر دی. بچے یتیم ہوئے. بیویاں بیوہ ہو گئی. برادری کو الوداع کہا. رشتہ داروں کو چھوڑ دیا. گھر بار دربار سب چھوڑ چھاڑ کے ہجرت کر کے میدان کربلا کو سجا دیا.
کیا وجہ تھی؟ امام حسین سمجھتے تھے نبی کے دین کو باقی رکھنا ضروری ہے، نبی کی شریعت بچانا فرض ہے۔ اپنے نانا جی کے لے ہوئے اسلام اور پیغام کی پاسداری لازم ہے۔ اس کے لیے کٹنا پڑے تو کٹ جائیں گے، مرنا پڑے تو مر جائیں گے، مٹنا پڑے تو مٹ جائیں گے، شہادت دینی پڑے تو شہادت دیں گے۔ اور جو میں کام کرنے لگا میرے اس کام کی وجہ سے، قدم اٹھانے کی وجہ سے میرے نبی کا دین پھلے گا، پھولے گا۔ چودہ صدیاں بیت چکی ہیں امام حسین کی شہادت کو۔ آج یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کل کا واقعہ ہو۔ اخلاص تھا، ورنہ بڑے بڑوں کو دیکھا مٹ گئے، آج ان کا نام نہیں ہے۔ صحابہ کی شہادتوں کی داستانیں آج بھی زندہ جاوید ہے۔ کسی صحابی کی تاریخ اٹھاؤ جس نے میدان کارزار میں اتر کر جان شہادت، نذران شہادت پیش کیا۔ آج ان کی تاریخ زندہ ہے۔ آج وہ خود زندہ ہے، وہ جان دے کے مرے نہیں۔ کمال تو یہ ہے نا، بعض جب جان چلی جاتی ہے تو کیا ہو جاتے ہیں، کہتے نا فلاں مر گیا، فلاں فوت ہو گیا۔ فلاں کا انتقال ہو گیا۔ لیکن شہید نہیں مرتا۔ آپ کہیں گے بڑی عجیب بات ہے، شہید کیوں نہیں مرتا؟ اس نے جان دی، ہم نے آنکھوں سے دیکھا، اس پہ گولی چلی، آنکھوں سے دیکھا، تلوار چلی، ہم نے خود مشاہدہ کیا، گردن کٹی، دیکھتے رہے، جسم کے ٹکڑے ہوئے ہمارے سامنے ہوئے، چور چور ہو گیا، جسم کٹ گیا، سر تن سے جدا ہو گیا، ہم نے مشاہدہ کیا، ہمارے سامنے ہوا، جسم کے کئی ٹکڑے ہو گئے۔ مولوی صاحب آپ کہتے ہیں کہ وہ مرا نہیں، وہ مرا نہیں، اس کا جسم کئی حصوں میں بانٹ دیا گیا، تقسیم کر دیا گیا، لیکن وہ کیسے نہیں مرا؟ گردن ہم نے کٹتے ہوئے دیکھی، کیسے نہیں مرا؟ یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے کہ وہ مرا، اللہ کے راستے میں جان دی، کٹ گیا، آپ نے دیکھا شہید ہو گیا، جسم کے 12 ٹکڑے ہو گئے۔ سید الشہداء کا لقب میرے نبی نے وہی کھڑے ہو کے دیا۔
کہ میرا چچا قیامت کے صبح تک شہید ہونے والوں کے سردار ہے. جو بھی شہید ہوگا قیامت کی صبح تک کے لیے سم کے امیر کون ہوں گے؟ امیر حمزہ ہوں گے. سم کے سردار کون ہوں گے؟ امیر حمزہ ہوں گے. اور سب شہیدوں سے بڑا شہید کون ہوگا؟ امیر حمزہ ہوگا، جس کے لاشیں پہ کھڑے ہو کر میرے نبی کے آنکھوں سے آنسو برسے ہو، آنسو برسے. اتنا بڑا شہید نبی دیکھ رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ وہ شہید ہو گیا، وہ مر گیا. مولوی صاحب ہم کہتے ہیں کہ وہ مرا نہیں، میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے، رب کہتا ہے کہ جس نے جان میرے لیے دی ہے، میرے راستے میں شہید ہوا. کس کے لیے؟ اسلام کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین کے لیے، میرے نبی کی نماز کے لیے، پیغمبر اسلام کے اسلام کے لیے، دین شریعت کے لیے، قرآن کی پہچان کے لیے، نبی کے دین کی تبلیغ کے لیے، اشاعت کے لیے، ترویج کے لیے، اسلام کو زندہ کرنے کے لیے، اسلام کے پھیلاؤ کے لیے. بے شک وہ میدان کربلا میں شہید ہوا ہو، بے شک خیبر کے اندر شہید ہوا، بے شک تبوک کے اندر شہید ہوا، بے شک اس نے میدان احزاب سجا لیا، بے شک کہیں بھی شہید ہو گیا. مکہ کی گلیوں میں شہید ہوا، مدینہ کے بازار میں شہید ہوا، وہ جس کونے میں شہید ہوا، روئے زمین پر کہیں خطے میں شہید ہوا، کسی ملک میں شہید ہوا، وہ شہید ہو گیا ہے. تمہاری نظر میں وہ مر گیا ہے، تمہاری نظر میں ختم ہو گیا ہے. میں رب سے پوچھ، میں رب کی نظر میں وہ زندہ ہے، زندہ جاوید ہو گیا. اور اس کو وہ زندگی دی ہے جو مرنے کے بعد انسان کو ملے گی. اس کو شہادت کے بعد فوراً وہ زندگی عطا ہو گئی. اور وہ زندگی دی ہے جو انسان قبروں سے اٹھیں گے، اللہ تعالیٰ زندگی دیں گے، اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے. وہی زندگی شہید کو قبر میں دے دی. شہید زندہ ولا تقولوا، قرآن نے بڑے عجیب الفاظ میں کہا، خبردار، لا، غور سے سنو، کان کی کھڑکیاں کھول کے سنو. تقولوا لمن یقتل، ایسے شخص کو مت کہو. کون؟ یقتل، جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا. فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں شہید ہوا. اسے کیا نہ کہو اموات، اسے کیا نہ کہو اموات، کہ وہ کون ہے؟ مردہ ہیں. وہ کون ہے؟ مر گیا. خبردار، اسے مردہ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ نے کہاں کہا؟ قرآن میں. کہاں فرمایا؟ ایسے شخص کو مردہ نہ کہو جو میرے راستے میں شہید ہوا، میرے راستے میں اس نے جان دی، میرے راستے میں وہ مر گیا ہے، مر گیا ہے، شہید ہو گیا ہے، مگر تمہیں اسے مردہ کہنے کی اجازت؟ ایک شخص بستر پہ مرتا ہے، اللہ نے اس کے بارے میں نہیں فرمایا کہ اسے مردہ نہ کہو. اسپتال میں مرتا ہے، وہ مردہ ہے. ایکسیڈنٹ میں مر گیا، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فی سبیل اللہ، جو میرے راستے میں مرا اسے مردہ. وہ مردہ ہے ہی، اسے میں نے زندگی دی ہے، اسے میں نے حیات دی ہے. یہ اللہ کیسی حیات ہے، کیسی زندگی ہے. اس کا ہم نے جنازہ پڑھایا، اسے ہم نے قبر کے اندھیر نگری کے
کے اندر ہم نے سلا دیا، من میں من مٹی ڈال دی۔ یا اللہ تو کیسے کہتا ہے کہ وہ زندہ ہے، تو کہتا ہے وہ حیات ہے، تو کہتا ہے وہ زندہ جاوید ہے، تو کہتا ہے وہ مرا نہیں۔ عام کو حکم یہی ہے، اسے مردہ نہ کہو۔ یا اللہ فلسفہ سمجھ نہیں آ رہا، ہمیں بھی سمجھ آنا چاہیے۔ عقل دی ہے، شعور دیا ہے، ذہن دیا ہے، دماغ دیا ہے، سب کچھ دیا ہے۔ یا اللہ آنکھوں سے دیکھا ہے، مٹی میں اتر چکا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے، قبر کے پتال میں گم ہو گیا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے، مٹی کی چادر اوڑھ کے سو چکا ہے، ہم نے دفن کر دیا، جنازہ پڑھا دیا، تو کہتا ہے اسے مردہ نہ کہو۔ اللہ نے اعلان کیا، او سنو، تمہاری آنکھ وہ نہیں ہے جو اس کی حیات کا ادراک کر سکے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہارے اندر وہ شعور ہی نہیں ہے جو اس کی زندگی کو پا سکے۔ وہ شعور کب ملے گا ہمیں؟ فرمایا وہ تب ملے گا جب تم مرنے کے بعد زندگی ملے گی اور تمہیں وہ کامل شعور ملے گا۔ اب تمہاری زندگی بھی فانی، تمہارا شعور بھی فانی۔ شہید کی زندگی جو ملی ہے اب شہادت کے بعد، وہ شہید کی زندگی کامل ہے۔ اس کامل زندگی اور حیات کو تمہارا فانی شعور پہنچ بھی نہیں سکتا، نہ اسے سمجھ سکتا ہے۔ تمہارا شعور مصنوعی ہے اور وہ زندگی اصل ہے۔ تمہارے پاس وہ عقل نہیں، وہ دماغ نہیں، وہ سوچ نہیں، وہ فکر نہیں جو وہ شہید کی حیات کو پا سکے۔ اس لیے کہ تمہارے پاس سوچ تو ہے مگر فانی ہے، عقل تو ہے مگر فانی ہے، ادراک تو ہے مگر فانی ہے، خیال تو ہے مگر فانی ہے، آنکھ تو ہے، دیکھنے والی نظر فانی ہے۔ میں نے شہادت کے بعد جو شہید کو زندگی عطا کی ہے، وہ شہادت کے بعد شہید کو عطا ہونے والی زندگی کامل ہے۔ تمہاری فانی سوچ، فانی عقل اور تمہارا فانی دماغ اس کامل حیات کو کب پا سکتا ہے؟ اس لیے کہ جو میں کہوں بس مان جاؤ، ایمان لے آؤ، یقین کرو، تصدیق کرو کہ اللہ کہتا ہے شہید مردہ نہیں ہے، شہید زندہ ہے۔ یہ ہر شہید کے بارے میں فرمایا۔ امام حسین شہید ہوئے، زندگی ملی یا نہیں ملی؟ بولو، زندگی ملی۔ اور کیسی زندگی ملی؟ اللہ نے منع فرما دیا کہ میرے حسین کو مردہ۔ حسین کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا ہوا ہے حسین کو، کیسی محبت اور پیار ہے۔ کبھی اس کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی اسے چومتے ہیں، کبھی اسے سونگتے ہیں، سونگ بھی رہے ہیں۔ آپ بھی بچوں کے بوسے لیتے ہیں، چومتے ہو، سونگتے بھی ہو۔ میرا نبی سونگتا بھی ہے حسین کو۔ محبت اتنا، فرمایا حسین سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ اہل بیت سے تم کیا رکھو؟ محبت رکھو۔ جسے اہل بیت سے محبت نہیں، اسے میں محمد سے محبت۔ حسین مجھ سے، میں حسین سے، یہ کون فرما رہا ہے؟ میرا نبی فرما رہا ہے۔ نبی سونگ رہا ہے۔ صحابہ نے دیکھا، نبی نے امام حسین کو اٹھایا، آنکھوں پہ لگایا، پیشانی چومی، گال چومے، گردن چومی اور سونگنے لگے۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، سمجھ نہیں ہے؟ امام حسین کو چومتے ہو، سمجھ آتی ہے، شفقت کا تقاضا ہے، محبت کا تقاضا ہے، پیار کا تقاضا ہے، آپ سونگ بھی رہے۔ فرمایا چومتا اس لیے ہوں کہ معصوم ہے، میرا بیٹا ہے، میرا بچہ ہے، میرا لخت جگر ہے، مجھے محبوب ہے۔ میں سونگتا اس لیے ہوں کہ مجھے حسین سے جنت کی خوشبو آتی، مجھے حسین سے جنت کی
خوشبو آتی ہے، میں اس لیے سوؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مٹی دکھائی گئی تھی جہاں امام حسین نے شہید ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو گود میں لیا، رونے لگے، تڑپنے لگے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ فرمایا میرے سامنے وہ منظر لایا گیا ہے جب میرے اس لخت جگر کو اس مٹی کے اندر پامال کر دیا جائے گا، لد پد کر دیا جائے گا، اس جگہ شہید کر دیا جائے گا، میرا یہ لخت جگر اس شہادت کے خون کے اندر لد پد ہو جائے گا۔ میرے سامنے وہ منظر کیا گیا ہے کہ کیسے بے دردی کے ساتھ میرے اس نواسے کو شہید کیا۔ امام حسین شہید ہوئے اپنے نانا پاک کے دین کے۔ بتاؤ امام حسین کی جان قیمتی تھی یا ہماری جان قیمتی ہے؟ امام حسین نے جان دے دی اور ہم وقت بھی نہیں دے سکتے مسجد کے اندر آنے کے لیے، اتنے ہم قیمتی ہو گئے ہیں۔ مسجد کے اندر آنے کے لیے تیار نہیں، نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، سستی اس قدر۔ امام حسین میدان کارزار میں ہیں، شہادت کے اعلیٰ مقام پر فیض ہونے والے، لیکن وہاں پر بھی امام حسین نے نماز